ہلیلویا ہلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 38ویں آیت سے 42ویں آیت مقدسہ۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو تیرے دائنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی عدالت میں تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لے لینے دے۔ اگر کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے کچھ مانگے اسے دے، اور جو کوئی تجھ سے قرضہ چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ بیٹھ جائیں مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم تمام کیتھولک مسیحی ایمانداروں کے ساتھ مل کر 11ویں ہفتہ کی سوموار کی عبادت میں شریک ہیں، اور آج ہم تمام کیتھولک مسیحی ایمانداروں کے ساتھ مل کر مقدس موالات کے یوم یادگار کو مناتے ہیں۔ ان کی شفاعت کو حاصل کرتے ہوئے ہم خدا سے عرض کرتے ہیں کہ خدا تو تمام ان ایمانداروں کو جو تجھ پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہوئے سو گئے ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور خاص کر اپنی بزرگہ ماں نذیرہ بی بی کے لیے دعا کرتے ہیں جو کل خدا میں سوئی ہیں، کہ خدا انہیں ابدی آرام عطا فرمائے، ان کے بیٹے بیٹیوں اولاد کو تسلی تشفی صبر ایوب اور صبر جمیل عطا کرے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی پہلی تلاوت جو مقدس پالس رسول کے خط کرنتھیوں کے نام میں سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے کہ خدا کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ظاہر کریں کہ ہم خدا کے خادم ہیں، ہمیں اپنے کاموں سے اعمال سے بتانا ہے کہ ہم خدا کے کیا ہے، خادم ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے اور کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے کیا کیا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اور انسان اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے، اور ایک جو خادم ہے اسے ظاہر کرنا چاہیے کہ وہ واقعہ ہی خادم ہے اپنے کاموں اعمال اور افعال کے ذریعے سے۔ اور آج کی انجیل پاک میں خداوند یسوع مسیح نے یہ بات فرمائی ہے، ظاہر کی ہے کہ ہم کس طرح ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کے خادم ہیں۔ یسوع مسیح نے فرمایا، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا مقابلہ نہ کرنا۔ یسوع مسیح نے سکھایا ہے کہ ہم خادم کیسے اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ ایسے ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہمیں برائی کا مقابلہ کرنا ہی نہیں ہے، بدکار کا مقابلہ کرنا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم بدکار کا مقابلہ کریں گے تو ایک بڑی اچھی کہاوت ہے، کہا جاتا ہے کہ پاگل کے ساتھ کیا ہو گئے ہیں، پاگل بن گئے ہیں۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، جیسے کہ آج کی انجیل پاک میں یسوع مسیح نے یہ ارشاد کیا ہے، یسوع مسیح نے ارشاد کیا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا مقابلہ نہ کرنا، اور کلام اقدس میں یہ بات ہمیں سکھاتی ہے، لکھا ہوا ہے کہ بدی کی عوض بدی نہ کرو۔ ہم اس طرح ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کے کیا ہے، خادم ہیں۔ لیکن جو باتیں یسوع مسیح نے پرانے عہد نامہ سے نکال کے ظاہر کی ہیں، بتائی ہیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ کہا گیا تھا، دانت کے بدلے دانت کہا گیا تھا، اور قتل کے بدلے قتل کہا گیا تھا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا مقابلہ نہ کر۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، مثال کے طور پر کسی کی لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اور لڑائی کرنے والے مثال کے طور پر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے اور آگے سے وہ بھی تھپڑ مار دیتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے تھپڑ کھایا ہے، کھانے کے بعد جس نے تھپڑ مارا ہے، تھپڑ مارنے والا دوبارہ سے وہ کیا ہے، بدکار ہے۔ یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ بدکار کا کیا کرو، مقابلہ نہ کرو، برائی کا مقابلہ نہ کرو۔ پھر یسوع مسیح نے کہا، اگر کوئی کسی کی آنکھ نکال دیتا ہے لڑائی جھگڑے کے دوران، اور وہ جا کر نالش کرتا ہے عدالت میں کہ بھائی میری آنکھ نکالی گئی ہے تو اس کی بھی کیا کی جائے، آنکھ نکالی جائے، یا پھر مجھے اس کا جرمانہ دے، خرچہ نہ دے، تو پھر وہ کیا ہے، بدکار ہے۔ اگر
وہ ایسا کر رہا ہے کہ نرش کر رہا ہے اسے کب جا کے عدالت میں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بدکار بن رہا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ برائی کا مقابلہ نہ کرنا. کیونکہ یسوع مسیح نے 2-3 باتیں کہی، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور پھر کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں، یہ تو شرک نے کہا تھا لیکن میں کہتا ہوں کہ برائی کا مقابلہ نہ کرنا. اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ اسے بھی قتل ہی کیا جائے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے برائی کی ہے اس کی طرح وہ بھی کیا کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں. اور کلام کہتا ہے کہ بدی کی عوض بدی نہ کرو. جو پاگل بن گئے ہیں ان کے ساتھ پاگل ہمیں نہیں ہونا چاہیے. پھر یسوع مسیح نے یہ قاعدے قوانین وہ تھے جو خدا نے موسیٰ کو دیے تھے، موسیٰ کے ذریعے سے، لیکن ابھی خدا یسوع مسیح خود ان قاعدے قوانین کو دوبارہ سے ریویو کر رہا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں، اگر کوئی عدالت میں تجھ پر نارش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو اسے اپنا چوغا بھی دے دے. جو کوئی تمہیں عدالت کے اندر کھینچ کر لے کے جائے اور اسے کہے کہ بھائی میری یہ جائیداد کا حصہ بنتا ہے، اسے وہ کیا کرے کہ جو حصہ اس کا اپنا بھی بنتا ہے وہ بھی اسے دے دے. کوئی بھی نہیں ایسا جو کرے، ایسا کوئی نہیں ہے جو کرے، لیکن یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ ایسا کریں. پھر یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی تجھے 1 کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا. اکثر اوقات ہمیں لوگ ایسے مل جاتے ہیں کہ ایمیسن فٹیک پا دیں گے کہ میرے نظر آؤ کو کر جانا ہوتا ہے، ایسے کہ نہیں. یسوع مسیح کہتا ہے اگر کوئی تمہیں کہتا ہے نا بیگار میں میرے نام اتو کر جاؤ ذرا، تو یسوع مسیح اس کے ساتھ 1 کوس نہ جا بھائی، تو اس کے ساتھ 2 کوس جا. اس سے مراد یہ ہے یسوع مسیح جو سکھانا چاہ رہے ہیں، یسوع مسیح سکھانا چاہ رہے ہیں اگر آپ سے کوئی محبت کرتا ہے تو اس کو دگنی محبت دیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی برا بھلا کرتا ہے تو آپ اس کا برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے کیا کریں، اس کا کیا کریں، اس کا جواب دیں، اسے اچھائی سے جواب دیں. جیسے کہ یسوع مسیح نے کہا کلام کے اندر کہ اگر کوئی تیری ایک گال پر تمانچہ مارے تو تو دوسرا بھی کیا کر اس کی طرف پھیر دے. کوئی ایسا بشر نہیں ہے جو ایسا کرے، کوئی ایسا بشر نہیں ہے جو اس قاعدے قوانین پر جو یسوع مسیح نے دیے ہیں ان پر عمل کرے. اگر کوئی کسی سے کہے کہ بھائی یہ کرتا پہنا ہوا ہے، چوگا بھی مجھے دے، پینٹ پہنی ہوئی ہے، شرٹ بھی مجھے دے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. اور وہ آگے سے کہے کہ بھائی جا لے ہی جا، کوئی ایسا نہیں ہے. مسیح خدا نے میرے عزیز بھائی بہنوں آخری بات یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی تجھے کہے کہ میرے ساتھ 1 کوس بغار میں چل، اس کے ساتھ 2 کوس جا. اور جو کوئی تجھ سے کہے قرضہ چاہے تو اس سے منہ نہ موڑ. میں یہاں پر یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان ایام میں تھوڑے دنوں کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اپنی عید کو منائیں گے اور قربانیاں کریں گے. تو بہت سارے لوگ جو ہے نا ہمارے جو ان سے عطیہ نذرانے، جو وہ عطیہ نذرانے کے طور پر لوگوں کو دیتے ہیں، تحفوں کے طور پر دیتے ہیں، گوشت کی صورت میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ خوشی سے لیتے ہیں. اچھی بات ہے، لے لینا چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے اگر تمہیں کہے نا کوئی کہ میرے ساتھ 1 کوس بیگار میں چل تو 2 کوس جا. اگر وہ آپ کو عطیہ نذرانہ گوشت کے طور پر دے رہے ہیں تو آپ لے لیں، ٹھیک ہے نا، منہ نہ موڑیں. یسوع مسیح تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تجھ سے کوئی قرضہ مانگتا ہے تو پھر اس سے منہ نہ موڑ. وہ تو آپ کو قرضہ دے نہیں رہے، وہ آپ سے قرضہ لے نہیں رہے، بلکہ آپ کو وہ کیا کر رہے ہیں، عطیہ نذرانہ اور کیا کر رہے ہیں، آپ کو تحفہ دے رہے ہیں. آپ پھر بھی ان سے منہ موڑیں تو پھر تو غلط بات ہے. کھانا یا نہ کھانا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بننا. یسوع مسیح کہتا ہے اگر کوئی تیری ایک گال پر تمانچہ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. اس سے مراد یہ ہے کہ بھائی دوسروں سے پیار رکھیں، دوسروں سے محبت رکھیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو علماء دین بنتے ہیں، اٹھ کر کہتے ہیں کہ برائے مہربانی بھی اس قربانی میں شریک نہ ہوا کریں. حالانکہ یہ سراسر غلط ہے. یہ غلط بات ہے کہ اس قربانی میں ہم شریک نہیں ہو سکتے ہیں. ہم وہ گوشت کھا سکتے ہیں. اگر ہمیں یہ بتایا جاتا تو ہم بھی آپ کو سکھاتے کہ بھائی یہ نہیں کھانا. ہمیں کسی فادر نے، کسی بشپ نے، کسی بردر نے، کسی سسٹر نے یہ نہیں سکھایا، نہ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اگر لکھا ہوتا تو وہ ضرور ہمیں کیا کرتے، سکھاتے کہ بھائی آپ نے اس میں شرکت نہیں کرنی. یسوع مسیح کہتا ہے اگر کوئی تمہیں کہتا ہے کہ میرے ساتھ 1 کوس بیگار میں چل تو 2 کوس اس کے ساتھ چلا جا. اس سے مراد یہ کہ آپ سے کوئی محبت رکھتا ہے اس کا جواب محبت سے دے، اس کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے اور بدی کی عوض بدی نہ کرے.
کوئی برا کرتا ہے، برا کرنے والے کون ہیں؟ جو آپ کو سکھاتے ہیں کہ بھائی اس میں شرکت نہیں کی جا سکتی، وہ دو سروں کو جوڑنے کی بجائے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یسوع مسیح ناپسند کرتے اس بات کو۔ یسوع مسیح نے کسی کو نہ برا کہا نہ بھلا کہا، سب کے لیے بھلائی اور خدا سے برکت چاہیے ہے، یہاں تک کہ اس نے ان کے لیے بھی برکت چاہی جنہوں نے اسے کیا کیا؟ صلیب پر چڑھا دیا۔ انہیں کہا کہ اے باپ نے معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ آج کا کلام ہمیں اس بات کے لیے دعوت دیتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے قاعدے قوانین پر عمل کریں، وہ جو ہمیں اس بات کے لیے درس دیتا ہے کہ ہم دوسروں سے بھی محبت رکھیں، نہ کہ اپنے آپ سے، دوسروں سے بھی محبت رکھیں۔ اور کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو کیا کرواتے ہیں؟ صلح کرواتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ جو دو سروں کو خواہ کوئی آگے کوئی بھی قوم کا ہے، کوئی بھی مذہب کا ہے، جو آپس میں دو لوگ ملتے ہیں، اگر کوئی انہیں ملنے سے روکتا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ خدا کا بیٹا اور وہ خدا کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ وہ عمل کر رہا ہے جو شیطان نے کیا کہ خدا اور عالم کے درمیان میں کیا ڈال دی؟ دوری ڈال دی۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم خدا کے کلام، اس کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔